السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اچھی سی اسٹوریز پڑھیں گے۔ آپ ٹائٹل پیج سے دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس اسٹوری کا ٹائٹل کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک روتا ہوا اونٹ۔ ٹھیک ہے، چلیں جی اب ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ نوید پڑھائی میں بہت ہی مصروف تھا کہ اسے ایک دم سے شور سنائی دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو کچھ، اب بہت زور زور سے کہکوں کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں اس میں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، آخر کیوں شور ہو رہا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور جا کر جب باہر کمرے سے دیکھا تو وہاں پر اس کے دونوں چھوٹے بھائی تنویر اور منیر، وہ دونوں بہت زور زور سے چیخ چیخ کر ہنس رہے، اور ایک سامنے عجیب منظر کہ دو بلیاں ان دونوں کی دو منہ کے ساتھ ایک ایک رسی بندھی ہوئی تھی، اور پھر ان رسیوں کو آپس میں گرا لگا کر جوڑ دیا گیا تھا۔ یوں بیچاری بلیاں ایک عجیب عذاب سے دوچار تھیں، اور تنویر اور منیر اس صورتحال سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے، اور بلیاں خوب شور مچا رہی تھیں، تکلیف سے کرا رہی تھیں، لیکن ان دونوں کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اب جب نوید نے یہ صورتحال دیکھی تو فوراً جا کر کینچی لے کر آیا اور بلیوں کو رسیوں کو کھول دیا اور ان کو آزاد کر دیا، اور وہ فوراً دروازے کی طرف بھاگ نکلی۔ تنویر اور منیر اگرچہ اس سے تھوڑے سے ہی چھوٹے تھے، لیکن وہ پھر بھی نوید کا احترام کرتے تھے، لیکن وہ بھائی کے اس کام سے بالکل خاموش رہے۔ انہوں نے کچھ نہیں بولا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ نہ تو انہیں کوئی شرمندگی تھی اور نہ ہی کوئی افسوس، بلکہ وہ ناراض ہو کر ایک سائڈ پر ہو کے بیٹھ گئے۔ جب ان کی ناراضگی کا علم ان کے والد کو ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اب ان سے کچھ بات کرنی چاہیے، لہٰذا نوید کو اس کے والد نے کہا کہ آپ چلے جائیے اور آپ اپنا کام کیجیے۔ نوید خاموشی سے جا کر دوبارہ پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ اب جب رات کے کھانے کا ٹائم ہوا اور سب لوگ جمع ہوئے، بچے بھی آ گئے، تو والد نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی زبردست اسٹوری سناؤں گا، ایک بہت ہی اچھی کہانی، اور وہ کہانی آپ لوگوں کو بہت مزہ دے گی۔ تو بچے بہت شوق سے اپنے والد کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور کھانے کی ٹیبل پر ایک سما سا بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کون سی اسٹوری سنائیں گے؟ تو ان کے والد نے کہا آج میں آپ کو 2 اونٹوں کی کہانی سناؤں گا۔ اونٹوں کی یا بلیوں کی؟ نوید سے رہا نہیں گیا۔ والد نے کہانی کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میں تمہیں ایک مظلوم اونٹ کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ قصہ بالکل سچا ہے اور یہ قصہ بہت ہی سبق آموز بھی ہے۔ بچوں میں انتہائی تجسس پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا اب جلدی سے قصہ سنا بھی دیں بابا۔ تو چلیے جی قصہ شروع ہوتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں کچھ دیر کے لیے رکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں دیکھا کہ لوگ ایک اونٹ پر پانی کی مشکیں لاد کر اپنے کھیتوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایک اونٹ بہت بری طرح سے کانپ رہا ہے۔ آپ کو وہ کچھ کمزور سا بھی لگا۔ اسی لمحے اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر سے عجیب حرکت کی۔ بظاہر کمزور لگنے والا اونٹ نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت لایا کہ وہ تیزی سے آپ کی طرف دوڑا، اور قریب آ کر اس نے اپنا سر جھکا دیا، اور صاف لگ رہا تھا وہ کچھ کہہ رہا ہے، اور بلبلانے لگا اور باقاعدہ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اسی وقت منیر نے حیرانی سے پوچھا کیا بابا اونٹ بھی روتا ہے؟ تو والد صاحب نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، کیا اونٹ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا کوئی جانور تکلیف محسوس نہیں کر سکتا؟ کیا کوئی جانور رو نہیں سکتا؟ والد صاحب نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ انہوں نے کہا میں کہہ رہا تھا کہ اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا دکھ اور تکلیف رو رو کے بیان کر رہا تھا، اور آپ بھی بڑی توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے۔ اول تو اونٹ کا انداز ہی آپ کو بہت کچھ سمجھا رہا تھا، پھر یہ ممکن ہے کہ اونٹ اپنی زبان میں بھی آپ کو کچھ بتا رہا ہو؟ نہیں، وہ تو اللہ کے نبی تھے نا، وہ تو زبان سمجھ رہے ہوں گے، اونٹ کی زبان بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کے پیار سے اور شفقت سے اونٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا، جیسے اونٹ اس لمس کو سمجھ گیا کہ میرے ساتھ ہمدردی ہو رہی۔ اونٹ پر پانی لادنے والے لوگ تو پہلے ہی بہت پریشان تھے کہ یہ اونٹ کو اچانک کیا ہو گیا ہے،
وہ پیچھے بھاگتے بھاگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس اونٹ کا مالک ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ یعنی تم اس کی خوراک کا خیال رکھو، اس کا خیال رکھو۔ والد صاحب نے دیکھا کہ سب بچے متوجہ ہیں میری طرف، تو انہوں نے فوراً نصیحت کی کہ جانوروں کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے ہمیں۔ بچوں کے ذہنوں میں بات آ چکی تھی کہ ہم نے جو حرکت بلیوں کے بارے میں کی وہ مناسب نہیں تھی۔